استاد قوم کا محسن ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے اساتذہ موجود ہیں جو اس پیشے کو پیغمبرانہ پیشہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک استاد میرے گاؤں میں موجود ہے۔ کل پہلی بار ان کے اسکول میں سالانہ رزلٹ کی تقریب تھی، جس میں بندہ ناچیز کو بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ حالانکہ میرا کوئی بچہ اسکول میں زیر تعلیم نہیں۔ اس اسکول کا نام گورنمنٹ پرائمری اسکول گجر باڑی کوٹلی ہے۔ ابتدائی طور پر یہ اسکول کا ایک ڈھانچہ ہے نما کمرہ محض ایک پولنگ اسٹیشن کے لیے تعمیر کیا گیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ وہاں کے لوگوں کی ضرورت بن گیا اور اس کی حالت اتنی خستہ تھی کہ کوئی بھی استاد یہاں آنے کے لیے تیار نہ تھا۔ لیکن اس عظیم شخص نے نامساعد حالات میں گرمی سردی میں بچوں کو کھلے آسمان کے نیچے درس و تدریس کا کام جاری رکھا اور پچھلے 15 سال سے یہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اسکول میں زیادہ تر بچے غریب لوگوں کے پڑھتے ہیں۔ یہ محسن قوم کا نہ صرف پوری محنت سے بچوں کو پڑھاتا ہے بلکہ ان کے لیے کتابوں اور یونیفارم کا بھی بندوبست کراتا ہے۔ یہ پیپر ختم ہوتے ہی تمام بچوں کی کتابیں اپنے پاس جمع کر دیتے ہیں اور پھر خود اپنے حساب سے تمام اگلی کلاس میں جانے والے بچوں کو بکس تقسیم کرتے ہیں۔ کل جب انہوں نے بتایا کہ کئی بار ان بچوں کے بیگ میں وہ یونیفارم ڈال دیتے ہیں اور تصویر میں وہ کتابیں موجود ہیں جو ابھی رزلٹ کے بعد اگلی کلاس میں بچوں کو دی جائیں گی۔ اس استاد محترم کا نام ماسٹر شفقت حسین صاحب ہے، جو ہمارے اس گاؤں ڈنا ناگیشور کے رہنے والے ہیں۔ متعلقہ محکمے کو بھی چاہیے کہ ایسے اساتذہ کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ تو تھی ایک محنتی استاد کی کہانی، لیکن افسوس کے ساتھ لکھ رہا ہوں 40 سال سے یہ ادارہ چل رہا ہے لیکن آج تک رجسٹر ہی نہیں۔ گورنمنٹ کی طویل میں نہ ہونے کی وجہ سے آج تک اس کی تعمیر بھی بہت مسائل ہیں اور آج بھی یہ ادارہ حکومت کی توجہ کا منتظر ہے۔ ہم یہاں کے منسٹر صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے جب یہاں پروگرام کیا تھا تو آپ کو اسکول کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا تھا۔ خدا کے لیے ان غریب بچوں کی حال پر رحم کھائیں اور اس کے اسکول کو گورنمنٹ کی طویل میں لے کر اس کے لیے فنڈ جاری کریں تاکہ غریبوں کے بچوں کو پڑھنے کے لیے چھت ہو۔ نمائندہ خصوصی یونین کونسل جنڈالہ تمروٹا کے گاؤں نامرالا میں رات گئے افسوسناک دردناک واقعہ۔ اطلاعات کے مطابق رات گئے نامرالا کے خورشید ولد علی خان کے گھر کے اسٹور کو اچانک آگ لگنے سے لاکھوں کا نقصان۔ خورشید صاحب نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رات کو اچانک آگ لگنے لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، جس میں بہت قیمتی سامان، کمبل، بسترے، کرسیاں، کھانے پینے کا تمام سامان، دیگر قیمتی سامان جل کر مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ خورشید صاحب نے اہلیان نامرالا برداری علاقہ عوام کو خراج تحسین پیش کیا۔ رات گئے علاقہ عوام کی کثیر تعداد نے طوفانی سردی کے باوجود آگ پر نہ صرف قابو پایا بلکہ متاثرہ فیملی بچوں کو سلامتی سے گھر سے باہر نکالا، دوسرے گھر میں شفٹ کیا۔ الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ CIA سدنوتی اینٹی ڈرگ یونٹ چوکی پولیس آزاد پتن کی مشترکہ کارروائی منشیات فروش گرفتار شراب برآمد۔ SP سدنوتی عدیل احمد کی ہدایت اور DSP صدر مقام سدنوتی طارق محمود کی نگرانی میں فاروق حسین انسپکٹر شعبہ CIA لیاقت حسین چوکی آفیسر آزاد پتن نے ہمراہ ٹیم CIA چوکی آزاد پتن آفتاب احمد IG IHC سجاد احمد SG خرم ابراہیم SG شمس الحق SG محمد رئیس FC کارروائی کرتے ہوئے ملزم خالد محمود ولد محمد شفیع ساکن راولپنڈی سے 18 لیٹر شراب برآمد کرتے ہوئے مذکورہ کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج، تفتیش جاری۔ 5 جنوری کو بار کونسل کی کال پر اسلام آباد مظاہرے میں بھرپور شرکت کریں گے سردار جاوید اعظم۔ ایڈوکیٹ ٹائب صدر سپریم کورٹ آزاد کشمیر انڈین سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آزاد کشمیر کے وکلاء UNO آفس اسلام آباد میں مظاہرہ کریں گے۔ یہ فیصلہ UNO کی قراردادوں کے خلاف بھی ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ ایسے فیصلے کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ آج سیو مارکیٹنگ کی کنٹری ہیڈ ملک یاسر صاحب کی میجر مشتاق صاحب پبلک ریلیشن آفیسر سے ان کی آفس میں ملاقات ہوئی۔ ان کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے مبارکباد دی اور ان کو سیو مارکیٹنگ کے ہیڈ آفس وزٹ کے لیے دعوت بھی دی گئی۔ اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع سدنوتی سردار غازی منظور صاحب کی سالار ہاؤس آمد۔ سابق مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، سابق چیئرمین PSF آزاد کشمیر سردار گلنواز خالق ایڈوکیٹ کی عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی، پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا۔